فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سماجی جانور کی حیثیت سے پیدا کیا، یعنی ایک ایسی مخلوق جو سماجی رشتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور ایک ایسی مخلوق کہ جس کو ہر دوسری مخلوق کی مدد درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے انسانوں میں دو طرح کے رشتے بنائے۔ ایک تو خونی رشتہ داریاں، رحم کے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، والدین کا، بھائی بہن کا، میاں بیوی، بچے، اولاد اور جتنے بھی قریبی رشتہ دار، یہ اللہ نے ایک رشتے تخلیق کیے۔ دوسرا، اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی جس صلاحیت سے وہ دوسرے تعلقات بناتا ہے جسے ہم دوستی کہتے ہیں، اور یہ بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی کہ وہ معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد کے ساتھ دوستیاں بنا لے۔ اور یہ دوستیوں کے جو رشتے ہیں یہ انسان کا اخلاق اور کردار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں ہماری دوستیاں کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دوستیاں بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اور ذرا تصور میں لائیں کہ ہم اگر رہتے ہیں اور بالکل اکیلے ہیں اور کوئی ہماری دوستی نہیں ہے، تعلقات نہیں، کسی کو ہم جانتے نہیں، تو وہ زندگی جو ہے وہ بالکل ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی بالکل ایک بیکار سی زندگی لگتی ہے۔ تو ہماری دوستیاں کیسی ہونی چاہیے، کس سے ہونی چاہیے، ہمیں خود کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو دوسرا شخص بھی ہم سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں دی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہماری دوستیاں کیسی ہونی چاہیے۔ سورہ فرقان 19ویں پارے میں جو سورت ہے اس کی آیات 27، 28 اور 29 جو کہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہیں، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ شخص جو دنیا میں ظلم کی زندگی گزارتا رہا اور بڑے ظالمانہ طریقے سے اس نے بھی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلتا رہا، تو وہ قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ جو ظالم شخص ہوگا وہ شدت غم سے اور رنج سے اور غصے سے اپنا ہاتھ چبائے گا، یعنی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے راستے پر چل پڑتا، یعنی وہ راستہ کہ جو اللہ کے رسول نے مجھے بتایا، کاش میں اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا اور اس راستے پر آگے بڑھتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور پھر وہ شدت غم سے اور افسوس کہے گا کہ ہائے افسوس، کہ بہت ہی افسوس ہے، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلاں شخص کو خلیل، اپنا قریبی دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی کاش میں نے اپنی زندگی میں اس فلاں شخص کو کہ جس کا اب شاید مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا، اس شخص کو میں نے اپنا قریبی دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور کیوں نہ بنایا ہوتا؟ کیونکہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کیونکہ یہ جو میرا قریبی دوست تھا اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا، باوجود اس کے کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، میرے پاس علم اور نور کی روشنی آ چکی تھی، اس کے باوجود یہ جو میرا قریبی دوست تھا میں اس دوست کے کہنے پر اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور حقیقت میں شیطان جو ہے وہ انسان کا خذولہ کہتے ہیں اس دوست کو جو بے وفا ہوتا ہے، جو وفادار نہیں ہوتا، جو دھوکہ دیتا ہے۔ اور شیطان انسان کا دھوکہ دینے والا دوست ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، اسے چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اور در حقیقت میں ان چیزوں کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے، اور در حقیقت شیطان جو ہے وہ انسان کا ایک بہت ہی بے وفا دوست ہے۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ ہم جب زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں اور ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس غلط کام کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے پہ ڈال دی، حالات پہ ڈال دی، واقعات پہ ڈال دی، کسی اور چیز پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ یہ جو بندہ ہے یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو شیطان نے بہکا دیا تھا، اور شیطان نے خود نہیں بہکایا، شیطان نے مجھے اس اپنا جو قریبی دوست جو خلیل تھا اس دوست کے ذریعے اس نے مجھے اس اللہ کے اس راستے سے بہکا دیا اور بھٹکا دیا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 طرح کی دوستیوں کا ذکر کیا، اور پہلی دوستی خلیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دوسری دوستی خذول، جو کہ یہ دونوں لفظ ان آیات میں آ چکے ہیں، اور تیسری ولی، چوتھی صدیق۔ یہ دوستیوں کے مختلف مراحل یا درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیے۔ اور پانچواں جو دوستی کا درجہ یا جو دوستی کی ایک حصہ ہے اسے اللہ نے کہا رفیق۔ اب پہلا خلیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت آپ کا قریبی دوست ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرا بہت پرانا 20 30 40 سال پرانا دوست ہے، اور ہم اکثر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہماری بھائیوں سے بھی زیادہ دوستی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اشخاص کے اس قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے خلیل کا لفظ ہمارے روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یعنی ان کا درجہ اتنا بلند تھا کہ بجائے کہ بندہ اللہ کو اپنا دوست بنائے، رب العالمین نے انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل عربی میں اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت اور اخوت اور بھائی چارہ اور مخلصی مکمل ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ خلیل، اس دوستی میں کوئی نقص نہ آئے، اس دوستی میں کوئی دراڑ نہیں ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، وہ ایک مکمل دوستی ہے۔ تو قیامت کے دن ظالم شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ چبا رہا ہے اور وہ کہے گا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہ جو میرا دوست تھا، بہت قریبی جگری دوست تھا، اٹھنا بیٹھنا پوری زندگی میری اسی کے ساتھ ہر دم سے گزرتی تھی، کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور کیونکہ اس میرے نام نہاد دوست نے مجھے بجائے نیکی کی طرف لانے کے، اس نے مجھے نیکی سے ہٹا کر بدی کے راستے پر ڈال دیا، حالانکہ میرے پاس نیکی کا علم آ چکا تھا، اس سے بھی دور کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا بہت دھوکے باز دوست ہے۔ تو دوستی کی جو دوسری کیٹیگری ہے، جو دوسرا درجہ ہے، وہ ہے خذول۔ خذول وہ شخص جو آپ کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، دوستی بناتا ہے کسی مطلب کی بنا پر، اور جب مطلب پورا ہو جائے تو دوستی ختم ہوگی،
یہ اکثر دنیا میں ہم خود بھی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ اکثر کام ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی افسر ہے بڑا، یا کوئی حاکم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اس سے تعلقات بنائے، اور جب تعلقات ختم ہو گئے تو وہ دوستی ختم ہو گئی۔ یہ خذول کا ایک درجہ ہے۔ خذول کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص سے کسی مطلب کی بنا پر دوستی بنائی اور پھر اسے اس کو دھوکہ بھی دیا، یعنی اپنی دوستی کا لبادہ بنا کر اسے دھوکہ دیا، بے وفائی کی، دھوکہ دیا۔ یہ خذول ہو گئے۔ جب اقتدار میں تھے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، جب اقتدار ختم ہوا تو لوگ آپ سے دور ہو گئے، اور در حقیقت شیطان انسان کا سب سے بڑا خذول ہے کہ وہ انسان کے ساتھ دوستی بناتا ہے، اس کی سوچ کو متاثر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بدی کا کام ہے تم کرو، اس کام میں تمہارے لیے منافع ہے، اس کام میں تمہارے لیے اچھائی ہے، اور پھر وہاں سے وہ چھوڑتا ہے اور پھر انسان کو بلندی سے پستی میں گراتا ہے۔ ایسے دوست کو خذول کہتے ہیں۔ اور جو بری چیز کو اچھا بنا کر دکھائے اور آپ کو غلط راستے پر لگائے اور دھوکہ دے، ایسے دوست کو خذول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ نہ دوسرے اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ دھوکہ دہی کا اسے دوستی بنا کر کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ تو سامعین گرامی، جب قریبی دوست نے دھوکہ دے دیا تو پھر انسان غصے اور ندامت سے اپنے ہاتھ ہی چبا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جب واپس جانے کا بھی راستہ نہیں، اور بہت ہی کوئی بڑا ظلم ہو گیا، اب میں پھر کیا کر سکتا ہوں، اور پھر قیامت کے دن وہ ظالم شخص جو ہے وہ ہاتھ ہی چبائے گا کہ کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور پھر میں اس کے دھوکے میں نہ آیا ہوتا۔ تیسری قسم کا دوست سامعین گرامی، اسے اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ استعمال کیا۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت کی، آپ کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کو کسی بھی خطرے سے بچاتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا ولی رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا سب سے بڑا حامی اور مددگار اور مجھے بچانے والا اور مجھے پناہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ نزل الکتاب، جنہوں نے قرآن مجید نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صرف مجھے نہیں بتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچا رہا، بلکہ وہ سارے ان لوگوں کو، صالحین کہ جو کہ نیک کام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو بچاتا ہے اور ان سب لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا ولی کون ہونا چاہیے، یعنی کس شخصیت کو یا کس ذات کو تمہارا ولی ہونا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا ولی اور مددگار تو صرف اللہ ہے، سب سے پہلا مددگار۔ ہر مسلمان کا، اللہ کے بندے کا سب سے پہلا، سب سے بڑا ولی رب العالمین ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کے جو رسول ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ پھر والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تمہاری دوستی میں سب سے پہلے رب العالمین کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری سنا رہے ہیں
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور وہ لوگ جو جان لیں کہ جو اللہ کے دوست بن جائیں اور ان لوگوں کے دوست بن جائیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ یاد رکھ لیں، جان لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب آنے والی ہے، وہی کامیابی حاصل کرے گی، وہی فتح حاصل کرے گی۔ یہ تیسرے جو نمبر کا دوست تھا درجے کا، یہ ولی۔ چوتھا جو رب العالمین نے ذکر کیا دوست کی جو کیٹیگری ہے، اسے رب العالمین نے صدیق کا نام دیا۔ صدیق کا ایک مطلب تو سچا دوست، دوسرا اس کا مطلب وہ دوست، وہ آپ کا مخلص دوست جو آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا۔ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کی تصحیح کرتا ہے، پیارے طریقے سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو صحیح راستے پر لاتا ہے، آپ کو بدی سے روکتا ہے، آپ کو نیکی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صدیقین کی رب العالمین نے جو تشریح کی، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اور وہ اللہ کے بندے جو اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے وہ ان چار درجے کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین، ان سچے اور مخلص لوگوں کے ساتھ جو دوسروں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اور اپنے قریبی دوستوں کی بھی کردار سازی کرتے ہیں، اخلاق سازی کرتے ہیں، انہیں صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے حق کی گواہی دیتے ہیں، اور والصالحین، اور اللہ کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر بہت نعمتیں نازل کی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ ہوں گے رفیقا، کہ جن پر اللہ نے بہت ساری نعمتیں نازل کی۔ تو سامعین گرامی، صدیق وہ شخص کہ جو دوسروں کی تصحیح کرتا ہے، دوستی بناتا ہے، دوسروں کی بھلائی کا دل سے طالب ہوتا ہے، یعنی دوسروں کی تصحیح اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنے آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں اور دوسرے کو غلط بتانا چاہتا ہوں، وہ دوسرے کی تصحیح اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ میرے سے بھی بہتر بن سکے اور یہ آگے جا سکے۔ ایسے دوست کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا، اور وہ مشورہ دے جو سچا مشورہ ہو۔ سامعین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل کے حالات میرا خیال ہے ہم سب اس کو سوچ سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں کہ جہاں پہ عمومی طور پر سارے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں اور شاید ہی کوئی بندہ کسی پہ اعتماد کرتا ہو، اس جیل میں جو وہاں کے قیدی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ کو صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یوسف ایھا صدیق، اے یوسف، کیونکہ آپ بہت ایک سچے اور ایک مخلصانہ بات کرنے والے اور دوسروں کو ہدایت کی بات کرنے والے اور سچی اور دوسروں کے فائدے کی بات کرنے والے، ان کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ ایسا شخص صدیق ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو درجہ ہے دوست کا، اسے اللہ تعالیٰ نے رفیق کہا۔ رفیق عربی زبان میں وہ ساتھی، وہ دوست جو آپ کو تنگی نہیں دیتا، آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ کو پیار دیتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسے رب العالمین نے رفیق کہا۔ یہ رفیق ہے۔ صدیق کی ایک اور پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ سامعین گرامی ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہم جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں،
آئینہ ہمیں شکل دکھاتا ہے، شکل کی ساری خوبیاں بھی دکھاتا ہے، کپڑوں کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے اور خامیاں بھی دکھاتا ہے، لیکن بڑے پیارے انداز میں خوبیاں بھی بتا رہا ہے، خامیاں بھی بتا رہا ہے، کوئی چیخ چلا نہیں رہا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا، بڑے آرام سے ایک عکس ہے جو کہ ایک عکس ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو مومن کا آئینہ ہے، وہ دوسرے اپنے مومن بھائی یا بہن کی اسی طرح اصلاح کرتا ہے کہ جس انداز میں آئینہ بتاتا ہے، اس کی خوبیاں بھی بتاتا ہے، اس کے عیب بھی بتاتا ہے، اس کی برائیاں، اس کی خامیاں بھی بتاتا ہے، اور اس خامیوں کو ایک ایسے احسن اور ایک پیارے انداز میں بتاتا ہے جسے اللہ نے کہا قولم بلیغا، ایک ایسی بات جو دل میں اتر جائے، ایسی بات جو لاٹھی کی طرح کسی کے سر پہ لگے۔ یہ آئینہ یہ کام نہیں کرتا۔ ایسی بات جو دوسرے کے دل میں اتر جائے، یہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو ایسی بات بتاتا ہے، تو ایسے مومن کو صدیق کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کر رہا ہے، پھر لوگوں کو اصلاح کے راستے پر لا رہا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کے لیے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانے، اپنے سے کمتر جانے، عقل میں، شکل میں، مال میں، دولت میں، علم میں، افسری میں، نوکری میں کسی دوسرے شخص کو اپنے سے حقیر جاننا بندہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات کافی ہے۔ یہی بات اگر دل میں ہے تو پھر ہم برے سے برے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اچھے دوست زندگی بھی بناتے ہیں، اچھے دوست آخرت بھی بناتے ہیں، برے دوست زندگی بھی بگاڑتے ہیں، بے وفا دوست زندگی بھی بگاڑتے ہیں اور آخرت بھی بگاڑتے ہیں۔ وہ بندہ جو کسی سے تعلقات بنا رہا ہے، دوستی بنا رہا ہے صرف کوئی اپنا کام کرانے کے لیے، جسے آج کی زبان میں نیٹ ورکنگ کہا جاتا ہے، کہ میرے اس بندے کے بہت بڑے تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات جب کام پورا ہو گیا تو ختم ہو گئے، وہ خذول ہے، وہ شیطان کا کام ہے۔ مطلب ہوئے تھے نور محمد، مطلب ہوئے تھے نور محمد، نہ ہوئے تھے نورا۔ کوئی کسے دا یار نہ بیلی جدوں کم ہو جائے پورا، کوئی کسے دا یار نہ بیلی جدوں کم ہو جائے پورا۔ ایسا شخص خذول ہے، ایسا شخص ہم فضول کہتے ہیں نا، یہ خذول ہے۔ خذول شیطان کی خصوصیت ہے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا خذول ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب حزب اقتدار میں ہیں تو سارے لوگ ساتھ ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اور پھر جب حزب اختلاف میں آئے تو پھر پریس کانفرنس کر دی کہ جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں، میرا تو بالکل، میں نے تو ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ خذول ہے کہ جب دوسرے آپ کے ساتھی پر برا وقت آیا آپ پیچھے ہٹ گئے، اور جب اچھا وقت تھا تو آپ اس کے ساتھ تھے۔ اور دوسرا بندہ، اللہ کا بندہ کہ جو اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے دوستی کر رہا ہے، وہ خلیل بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ رفیق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے شہر جا رہا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے اسے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسرے شہر اپنے اس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تم نے اس پر کوئی احسان کیا تھا کہ جس کا تم بدلہ لینے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں
کہ جتنی تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو. یعنی اگر تم اللہ کی خاطر اپنے کسی بھائی سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. تو سامعین گرامی، اللہ کا دوست بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے ایک کتنا خوبصورت اور آسان راستہ کہ بندہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی محبت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر دوست بنائے. اور اس دوستی سے دنیاوی کام بھی سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، کیونکہ دوستیوں کا رشتے اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں دوسروں سے کام آئے. تو دوستوں کی جو سلیکشن ہے، چناؤ، وہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر اللہ کا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے دوستوں کا انتخاب کرے تو بہت احتیاط سے انتخاب کرے، کیونکہ اگر تمہارے دوست کا دین ٹھیک نہیں ہے تمہارا دین بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارے دوست کا اخلاق صحیح نہیں ہے تمہارا اخلاق بھی صحیح نہیں ہے. تمہارے دوست کا ایمان صحیح نہیں ہے تمہارا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے. تمہارے دوست کا کردار صحیح نہیں ہے تمہارا بھی کردار صحیح نہیں. تمہارے دوست کے معاملات صحیح نہیں تمہارے معاملات بھی صحیح نہیں. اور پھر یہ کہنا کہ میں تو ایسا تھا، یہ میرے بڑے دوست تھے، میں تو بڑا اچھا تھا، مجھے میرے دوستوں نے بہکا دیا، یہ بھی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ قیامت کے دن بھی وہ ظالم شخص اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ یہ جو میرا خلیل اور میرا بڑا قریبی دوست تھا، اس دوست نے مجھے بہکا دیا، کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کا بہت ہی بے وفا دشمن ہے. تو سامعین گرامی، اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ اپنا احتساب کرنا چاہیے. دوستوں میں تو ہم سب کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، کیا میرے میں بھی وہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں؟ کیا میں خضول تو نہیں ہوں؟ کیا میں مطلب کے لیے دوستی تو نہیں بنا رہا ہوں؟ اور جب کسی دوسرے پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو میں بے وفا ہو کر اور آنکھیں بند کر کے راستہ پلٹ کر دوسری طرف چلا جاؤں گا؟ کیا میں خلیل ہوں؟ کیا میں بے لوث محبت کرنے والا ہوں؟ کیا میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل ہوں؟ یعنی کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ رب العالمین نے انہیں خلیل کا خطاب دیا. وہ بے لوث محبت کرنے والے، ان کی محبت میں کوئی خلل نہیں. اور ہماری جو دوستیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی ان دوستیوں میں بڑی خلل آ جاتا ہے اور بڑی ناراضگیاں آ جاتی ہیں. وہ خلیل نہیں ہے. خلیل وہ ہے کہ جس کی دوستی میں کوئی خلل نہیں. کیا میں ولی ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کا ولی ہوں؟ کیا میں انہیں کسی تکلیف اور مصیبت میں اور کسی پریشانی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، انہیں بچاتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں رفیق ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کو آرام دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں، یا دوستوں کو پریشانیاں دیتا ہوں، یا صرف تنگی میں انہیں تنگ کرتا ہوں اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مصیبت میں یاد آتے ہیں اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو خوشحالی میں یاد آتے ہیں. دوست وہ ہے، وہی دوست جو مصیبت میں بھی یاد آئے اور خوشحالی میں بھی یاد آئے. اگر میں یہ کرتا ہوں، اگر میں خضول نہیں ہوں، اگر میں خلیل ہوں، اگر میں ولی ہوں، اگر میں صدیق ہوں اور اگر میں رفیق ہوں، تو سامعین گرامی میں کس راستے پر چل سکتا ہوں؟ میں اللہ کا ولی ہونے کے راستے پر چل سکتا ہوں. اور اللہ کا ولی، اس میں بھی یہی خصوصیات ہوتی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی پناہ میں ہیں اور اللہ کے ساتھ جن کی دوستی ہے، انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں گزرے ہوئے کل کا کوئی غم ہوتا ہے. لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ ان پر کوئی غم ہے. وہ اپنے حال کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف چلتے رہتے ہیں. سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے، مخلص، نیک
اور بہترین دوستوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خود اچھا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اور برے وقت دونوں وقتوں میں اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء الرؤوف الرحیم۔